دعا مانگنے کے ہر کسی کے اپنے ہی انداز ہیں۔ کوئی گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کوئی اونچی آواز سے مانگتا ہے، کوئی دل میں مانگتا ہے، کسی کی زبان نہیں ہلتی ہے، صرف آنسو نکلتے ہیں، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اور دعا کے بارے میں یاد رکھیں، دل سے نکلی ہوئی دعا یہ آسمانوں کو چیر کر عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیے آج چائنا ہے نا، چائنا ساری ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بعد وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ جل شانہ نے ہمیں پہلے دن سے ہی ایک زبردست ہتھیار عطا فرمایا ہے دعا کا۔ چائنا جب مرا ہے تو اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ دن میں 4-5-6 دفعہ ہاتھ منہ دھوئے جائیں تو انسان اس وائرس سے بچ سکتا ہے۔ ہماری تو پہلے دن سے ہی تعلیم یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، 5 ٹائم وضو کریں، اللہ جل شانہ ساری بیماریوں سے انسان کو بچائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں اللہ جل شانہ نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے۔ مسواک کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی سے مسواک کرتا ہے اللہ جل شانہ 60 بیماریوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، 60 بیماریوں سے۔ بہرحال دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو مومن کو، اہل ایمان کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے، اور دعا مانگنے کا ہر کسی کا اپنا انداز ہے۔ اور ایک چیز میں عرض کر دیتا ہوں، ساری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے اس وائرس سے، اور ایک جو ایمان والا شخص ہے نا، ایمان والے شخص کا ڈرنے سے کیا مقصد ہے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہے۔ جس حالت میں جس طرح موت آنی ہے وہ اٹل ہے، وہ لکھی جا چکی ہے، وہ آئے گی۔ ہاں، احتیاطی تدابیر جس نتیجے پر دنیا آج پہنچی ہے کہ ہاتھ منہ دھوئے جائیں دن میں 4-5 دفعہ، وہ الحمدللہ ہم مسلمان، ہمارا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے یہی تلقین کرتے ہیں، بچے تو نے 5 دفعہ مسجد میں جانا ہے اور 5 دفعہ ہاتھ منہ دھونے ہیں اور اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے۔ آج دنیا بتا رہی ہے کہ اپنے بدن کو، اپنے آپ کو صاف رکھا جائے۔ ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا کہ اپنے بدن اور جسم کو صاف رکھو گے تو یہ اللہ جل شانہ کا پسندیدہ، اللہ جل شانہ کی طرف سے پسند کیے جاؤ گے، اور یہ وہ عمل ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں جچا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس بیماری میں، اس وائرس میں مبتلا ہوتا ہے، دعا اس کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، نماز بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو استوار کریں، اور اسباب کے درجے میں دوائی بھی لیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن ایمان اپنا بالکل مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی جھول نہ آنے دیں۔ بھائی اس طریقے سے رہیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کی تڑپ سے مانگی ہوئی ہر دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔